الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر عزیز دوستو، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، پہلے پارے کی. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے وہی آدمی اعراض کر سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا ہے. وہی آدمی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے اعراض کر سکتا ہے، یعنی اس سے اپنے آپ کو ہٹا سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کو چنا ہے دنیا میں اور آخرت میں وہ نیک لوگوں میں سے. اللہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جب ان سے کہا اسلم، آپ فرما بردار بن جاؤ، تو انہوں نے سیدھا کہہ دیا اسلمت لرب العالمین، میں تمام عالمین کا جو پالا نہار ہے اس کا فرما بردار ہوں. اسلام کہتے ہیں رب چاہیے زندگی کو. اسلام کہا جاتا ہے رب چاہیے زندگی. اسلام جو چاہتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے، رسول جو چاہتا ہے، اس طریقے کے اوپر اپنے آپ کو ڈھالنا اور اس پر زندگی گزارنا یہ اسلام ہے. اور اس سے ہٹنا وہ من چاہی زندگی ہے. سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب چاہی زندگی ہونے کا ثبوت پیش کیا. اپنے ابا کے سامنے آ کر کہا ابا جی آپ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے کی عبادت کرتے ہیں؟ تو ابا نے کہا کہ دوبارہ اگر اس طرح کا بولو گے تو ہم تمہیں گھر سے نکال دیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا گھر سے نکل جاؤں گا لیکن میرے اللہ کے حکم کے خلاف میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں اور
یہ مجھے منظور نہیں ہے. گھر چھوڑوں گا لیکن اللہ کے حکم کے خلاف کام ہو اور میں خاموش رہوں، یہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہے رب چاہی زندگی. گھر چھوڑ دیا. ابا سے بہت محبت تھی. ہر انسان کو باپ سے محبت ہوتی، ہونا بھی چاہیے، حکم الہی ہے. اس لیے آتا ہے روایت میں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے ابا کو جہنم میں بھیجا جائے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا الہ العالمین، میں نبی جنت میں ہوں گا اور میرا باپ جہنم میں جا رہا ہوگا تو لوگ کیا کہیں گے؟ بیٹا جنت میں ہے اور باپ جہنم میں جا رہا ہے، یہ تو میری ذلت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم اس وقت تمہارے باپ کو جانور کی شکل دے دوں گا، اصل میں وہ انسان ہوگا لیکن حقیقت دیکھنے میں وہ جو ہے وہ جانور لگے گا، اور جانور کی شکل میں بھیج دوں گا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ابراہیم کا باپ جا رہا ہے اور تم ذلیل ہو جاؤ. ہاں کتنی ہی محبت ہو لیکن شریعت شریعت ہے. آج ہم مصلحت کے نام پہ ذرا کہ ان کے حکمت مچ ہے، حکمت کے نام پہ شریعت کا جنازہ ہم نکالے، مصلحت کے نام پہ ہم جنازہ نکال دے زندگی سے شریعت کا. بس حکمت اور مصلحت سب شریعت میں ہی آج کے رک جاتی ہے. چلا ہی لے والو نہیں، لکم دینکم ولی دین، تیرا تیرے ساتھ، میرا میرے ساتھ، فیصلہ مکمل ہو چکا ہے. میرے بھائیوں، ایک تو ابا کے ساتھ مسئلہ آیا. وقت کا بادشاہ نمرود، خدائی دعویٰ کرنے والا، اس کے سامنے آ کر بھی جو ہے وہی رب چاہی زندگی. آگ میں ڈالا جائے گا، کہا کوئی بات نہیں لیکن رب کا حکم نہیں ٹوٹے گا. آگ دیکھا ہے کیسے ڈالا جائے، آگ کے قریب تو کوئی جا نہیں سکتا، اوپر سے پرندے اڑ کے جا نہیں سکتے، اتنے زبردست آگ ہے، تو ابراہیم کو ڈالے گا کون؟ تو کہا من جنیق، گوفر بناؤ اور اس کو ایسا بڑا مشینری کے ساتھ اٹھا کے پھینک دو. پھینک دیا، اندر آگ میں چلے گئے. جبرائیل علیہ السلام آئے. جبرائیل کب آتے ہیں زمین پر؟ جب ظلم کی آخری انتہا کو پہنچ جائے، ظلم آخر کے حد تک آ جائے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے. الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد قریب ہے. مسلمانوں، مجھے اور آپ کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہر ایک کا ایک ستارہ جو ہے وہ جگمگاتا ہے، پھر ایسا غروب ہوتا ہے کہ دوبارہ نظر نہیں آتا. بڑے بڑوں کا ستارہ ایسا گیا، فرعون کا، قارون کا، حامان کا، شداد کا. ہمارے زمانے کے لوگوں کی حکومتوں کا دیکھو، جس کے جو ہیں وہ ڈنکے بجتے تھے، آج کرسی بچانے کی ان کو فکر لگی ہوئی ہے. ایسے گئے ہیں اور آج بھی انشاءاللہ جو اپنے آپ میں غرور میں ہیں، اللہ ان کو بھی مٹی میں ملائے گا. یہ طے شدہ ہے. ہمیں کسی نے ستایا تو اعمال کی سزا ہے، لیکن اس مسجد کے ساتھ کسی نے غداری کی تو ہمارے اعمال نہیں ہے. یہ اللہ کے ساتھ پنگا لینا ہے، اور اللہ سے کوئی جیتا نہیں ہے. ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل، رسی چھوڑتا ہے. پتنگ جب یوں بچے چھوڑ دیتے ہیں تو یوں ہوا میں، اور موڑنا شروع کرے تو نیچے چین سے بیٹھ جاتا ہے. اسی طرح اللہ نے ڈھیل دیا ہوا ہے، رسی چھوڑی ہے. آپ دیکھیے گا انشاءاللہ اسلام چمکے گا. اسلام مٹنے نہیں آیا، ہر کچے پکے مکان میں داخل ہونے آیا ہے. یہ ہو کر رہے گا، اس سے بغیر، اس سے پہلے دنیا ختم نہیں ہوگی، نہیں ہوگی دنیا ختم. پھینک دیا. جبرائیل آ گئے، اب بھی آئیں گے انشاءاللہ. بدر میں آئے تھے، اب بھی آئیں گے. ہمارے اعمال صرف تھوڑے ہم بھٹکے ہیں، انشاءاللہ ہم لائن پہ آئیں گے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی. ہمارے ساتھ نہیں تو کس کے ساتھ اللہ کی مدد؟ ہم کیسے بھی ہیں، بیٹا لنگڑا ہے، اندھا ہے، لولا ہے، پھر بھی وارث وہی ہوتا ہے. ہم کیسے بھی ہیں، ایمان والے ہیں. اللہ ہماری ضرور سنے گا، لیکن اللہ کے پاس مانگے بھی تو صحیح. اے بھاگے، جمعہ کا سلام کیا پھیرا کے بھاگے.
اس سے پہلے رمضان کا مہینہ گیا، اس میں اللہ نے ایک رات دی لیکن چھپا دیا، فکس نہیں بتایا۔ کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے نہیں بتایا کہ کچھ لوگ ایک ہی رات عبادت کرتے، بس دودھ تھی کیوں، ایک رات میں سب ہو گئے، اب ضرورت نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ بیچارے کام کاج کی وجہ سے وہ رات میں نہیں عبادت کر سکتے تو پورے سال وہ کوڑتے رہتے، میری ایک رات چھوٹ گئی، میری ایک رات چھوٹ گئی۔ اس کو غم سے بچایا اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات کر کے جو ہے وہ پورے سال عبادت نہیں کرتا، اس سے بچایا، چھپا دیا۔ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آج جمعہ ہے، جمعہ، اس میں ایک گھڑی ہے جس میں اللہ دعائیں سنتا ہے، لیکن وقت فکس نہیں بتایا۔ 48 کے قریب قول ہے، بھائی 24 گھنٹے قبول ہوتے ہیں، اللہ سے مانگو۔ فجر بعد کا اذان کے بعد خطبے میں امام چڑھے اس وقت، خطبے میں بیٹھ جائے اس وقت، خطبے کے بعد وہ منبر سے اتر کر جا رہا ہے اس وقت، نماز کے بعد دعائیں اللہ سنتا ہے، عصر کی نماز کے بعد سنتا ہے، کہا دعائیں اللہ سنتا ہے۔ ایسا کیوں الگ الگ وقت کہا؟ تاکہ میرا بندہ پورے جمعہ کے دن کو عبادت میں گزار دے۔ لیکن کتنے ایسے ہوں گے ابھی من چاہی والے جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی اور عصر بھی نہیں پڑھیں گے، ارادہ بھی نہیں ہے، پڑھی بھی نہیں ہے فجر کی، عصر نہیں پڑھیں گے اور پڑھنے کا ارادہ بھی نہیں ہے۔ پلان بنایا ہوگا کہیں جانا ہے عصر میں، ہر چیز کی پلاننگ ہے، نماز کی کوئی پلاننگ نہیں۔ حالات دیکھیے، آپ اپنی مسجدوں کا حال دیکھیے، ایک صف مشکل ہے، ایک صف فجر میں مشکل ہے، مسجد والی جماعت کے ساتھی کو ڈھونڈنا پڑ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جس دن ہمارے یہ درست ہوں گے انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی، ہمارے ساتھی آئے گی، چاہے کیسے بھی ہیں، لیکن نبی کے جو ہے وہ ہم شیدائی ہیں، نبی کے عاشق ہیں، کیسے بھی ہیں ایمان والے ہیں، کیسے بھی ہیں محمد رسول اللہ کے امتی ہیں، مدد ہمارے ساتھی آئے گی۔ اس امید کے ساتھ جیے، نا امید نہیں ہونا ہے۔ جبرائیل آ گئے، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بتلائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ چار جانب آگے، بیچ میں ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے اجازت مانگ رہے ہیں مدد کی کہ میں آپ کی مدد کروں۔ فرمایا نہیں، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میری مدد کرے گا۔ میرے بھائی، یہ اللہ، یہ اس کو بولتے ہیں رب چاہی زندگی۔ اللہ پر نظر ہو، اللہ پر نظر، انشاءاللہ اللہ راستے کھولے گا۔ یہی رب چاہی زندگی میں اللہ نے ایک قربانی کا مسئلہ دیا، خواب دکھایا، خواب میں ذبح کر رہے ہیں، ایک دن، دو دن، تین دن، بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں تو خواب دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کو بھی ایسی فرما بردار اولاد نصیب فرمائے جو فوراً کہہ دیا فَافْعَلْ مَا تُؤْمَرْ، ربا جس چیز کا حکم ملا اس کو کر گزریے نا، میری فکر نہ کیجیے، انشاءاللہ من الصابرین، مجھے تو آپ صبر والا ہی پائیں گے، میری فکر چھوڑ دیجیے، آپ کو جو آپ کے اللہ نے حکم دیا آپ اس کو کیجیے، کوئی مصلحت نہیں، کوئی حکمت نہیں، ڈائریکٹ فیصلہ۔ آج ہم نے مصلحت کے نام پہ شریعت کا کھلواڑ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا اسلم، فرما بردار بن جاؤ، وہ بن گئے۔ کیسے بنے؟ کہا جب بھی حکم آیا تو سیدھا اسلمت لرب العالمین، ہم رب چاہیے زندگی گزاریں گے، ہم جو ہے من چاہیے زندگی نہیں گزاریں گے۔ اس لیے بھائیوں، میرے اور آپ کے سامنے ایک طرف جو ہے ڈھیر سارے مال و دولت ہے لیکن حرام ہے، کہا میرے اللہ نے منع کیا ہے، کہا یہاں ایسا کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، کہا یہ تو میری شریعت منع کرتی ہے، کہا ادھر جائے گا تو کھوٹ کھائے گا لیکن شریعت کے دائرے میں ہے، کہا اس پر چل اور اس کو چھوڑ دے۔ قرآن کریم فرماتا ہے اسا ان تکرہو شیئا، بعض مرتبہ کوئی چیز تم کو خراب لگتی ہے لیکن وہ حقیقت میں اچھی ہوتی ہے،
بعض مرتبہ کتنی چیزیں جو ہیں وہ اچھی ہوتی ہے لیکن ہمارے لیے وہ اچھی نہیں ہوتی. کیا اچھا اور کیا برا وہ اللہ بہتر جانتا ہے. اس لیے پوری زندگی کو اللہ کے حوالے کر دے. اور بھائی اپنی زندگی صاف ستھری گزارے, ایران تران سے اپنے آپ کو دور رکھے. یہ وقت جو ہے اللہ کے ساتھ اپنے آپ کے رشتے کو مضبوط کرنے کا ہے. یہ وقت جو ہے اپنے زندگی سے پچھلے سے توبہ کرنے کا ہے. یہ وقت جو ہے اللہ کو راضی کرنے کا ہے. اللہ ناراض ہو چکا ہے, اللہ ناراض ہو چکا ہے, جبھی تو ہم کو اپنے گھر پہ نہیں بلاتا ہے. اچھے اچھے لوگ نماز سے دور ہے. شادی میں کسی نے کارڈ نہیں دیا, بھول گئے تو 10 آدمی کو بولنے جائے گا کہ ارے بھائی منے نہیں پوچھو, منے نہیں پوچھو, اللہ منے بھولی گیا, منے بھولی گیا. ایک انسان نے جو اس کے اندر بھولنے کی صفت ہے وہ بھول سکتا ہے, پوری دنیا کو کہتا ہے کہ مجھے بھول گیا, اور ایک ہفتے تک اللہ نے اس کو مسجد میں نہیں بلایا ہے. یہ کبھی کسی سے مولانا سے نہیں ملا کہ مولانا مجھے توفیق کیوں نہیں ملتی, کبھی نہیں گیا. ہم کو سوچنا ہے, اس لیے پچھلی زندگی سے توبہ کریں اور خاص طور پر چغلی سے اپنے آپ کو بچائیں. آج انسان چغلی کا بازار گرم کیے ہوئے. علامہ زرقانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, ان کا ایک واقعہ انہوں نے نقل کیا ہے کہ ایک عورت کا انتقال ہوا اور دوسری عورت ان کو نہلا رہی تھی. نہلاتے نہلاتے زبان سے یہ کہا کہ اس عورت کا کسی کے ساتھ غلط تعلق تھا. یہ اس نے سوچا, زبان پہ بول رہی تھی وہ, اور اس کا ہاتھ اس کے ران کے ساتھ چپک گیا نہلاتے وقت. اب کتنی ہی کوشش کرے وہ ہاتھ ہٹتا ہی نہیں تھا, ہٹ ہی نہیں رہا ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کو بلایا گیا. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس عورت سے کہ تم نے کچھ غلط سوچا ہے؟ کہا نہیں. کہا کبھی اس کے ساتھ غلط کیا؟ کہا نہیں. کہا کچھ بولی ہو؟ کہا میں نے یہ بولا ہے. تو کہا بس اس کی یہی سزا ہے, تم توبہ کرو اور اس سے جو ہے کوڑے مارے جائے. تہمت لگانے پر 80 کوڑے مارے جاتے ہیں. 89 کوڑے لگے, 79 جیسے 80 نمبر کا کوڑا لگا ہاتھ ہٹ گیا. کہا اگر کوڑے نہیں مارے جاتے تو یہ قبر میں اس کے ساتھ جاتی. ہم تو بغیر دلیل کے کسی کی کچھ بھی بات کرتے ہیں, کوئی ثبوت ہی نہیں ہمارے پاس. سنی سنی بات ہواؤں میں اڑا رہے ہیں اور چگلی کا بازار گرم ہے. فرمایا مومن جو ہے وہ چگل خور نہیں ہوتا, مومن کبھی تانا نہیں دیتا. بھائی پچھلی زندگی سے توبہ کیجئے, اللہ کو راضی کیجئے, اللہ راضی ہوگا انشاءاللہ. یہ پوری قوم, پوری دنیا جو ہے میرے اور آپ کے حکم کے تابع بن جائے گی. بولے بہت گناہ ہے مولانا, بہت گناہ ہے. بھائی اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, اللہ کی ذات بہت جو ہے. شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ تو فرمایا کرتے تھے اللہ کی ذات البیلی ہے. البیلی کا کیا مطلب؟ فرمایا البیلی کہا جاتا ہے کہ عاشق تڑپتا رہے, تڑپتا رہے, تڑپتا رہے اور معشوق اس کے طرف متوجہ ہی نہ ہو, اس کو البیلی کہا جاتا ہے. اس لیے کہا کہ پوری زندگی آپ اللہ کو مناتے رہو, مناتے رہو, مناتے رہو, آخر گھڑی میں بھی کہہ دے کہ تیرا ایک سجدہ مجھے قبول ہے تو کامیاب ہو جائے گا. ورنہ اخلاص کا ڈنڈورا کہ میں بہت مخلص, میں بہت اللہ کے لیے کرتا ہوں, ضروری نہیں کہ اللہ قبول کر لے. وہ قبول کر لے اس کا فضل ہے. ہم کو پچھلی زندگی سے توبہ کرنی. اللہ بہت رحیم ہے, بہت رحیم. کیا کہا؟ بیمار ہو گیا, پانی سے نہا نہیں سکتا, وضو نہیں کر سکتا, ارے تو جو ہے پانی استعمال نہیں کر سکتا, تیمم نہیں کر لے, لیکن تو مجھے سجدہ کر لے. یہ اللہ کی رحمت ہے. ورنہ کہتا بیمار ہے پھر بھی تو جو ہے غسل کر, بیمار ہے پھر بھی تجھے وضو کرنا پڑے گا. ہم پریشان ہو جاتے ہیں, لیکن ایسا نہیں کہا. کہا میں رحیم ہوں, اس نے رحمت کو بانٹا ہے, تو ماں کے پاس اتنا رحم ہے تو بانٹنے والے کے پاس کتنا ہوگا. اس لیے بھائیوں پچھلی زندگی سے توبہ کریں,
اللہ صاحب معاف کرے گا، کتنے گناہ ہو تو معاف کرے گا. فرمایا لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے ابن آدم، یا ابن آدم، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تو اتنا گناہ کر، اتنا کر، اتنا کر کے زمین سے آسمان کے ساری خلا کو تو بھر دے، پھر تو آ کر کے استغفرتنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. اللہ فرماتا ہے غفرت لک ولا ابالی، میں ایک جھٹکے میں معاف کروں گا، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. اس لیے بھائی آج عزم کریں کہ ہم پچھلی زندگی سے توبہ کریں گے اور آئندہ اپنی نماز نہیں جائے گی. نماز مین ہے، نماز مین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ لکڑی جمع کرواؤ، مصلی پر کسی اور کو کھڑا کر دو، پھر ان لوگوں کے جو اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے نہیں آتے، میں اس کے گھروں کو آگ لگا دوں. نماز پڑھتے ہیں لیکن جماعت چھوڑتے ہیں، حضور فرماتے اس کے گھر کو آگ لگا دوں. جو پڑھتے ہی نہیں اس کے گھر کا کیا ہوگا؟ آج ہمارے گھروں میں کیوں نحوست ہے، کیوں شیاطین ہیں، کیوں جنوں کے اثرات ہیں، کیوں روزی میں برکت نہیں ہے؟ برکت مولوی صاحب ایک تعویذ آپ نے برکت اجنی والے. ارے بھائی جس گھر پہ رسول اللہ بددعا کر رہے ہو کہ میں اسے جلا دوں، کسی باپو کی تعویذ اسے کیا آباد کر سکتا ہے؟ اس لیے بھائی 5 وقت نماز جماعت سے پڑھو، عورتیں گھر میں پڑھے، مرد مسجد میں آئے، اور دن کی شروعات سورہ یاسین سے ہو، قرآن کی تلاوت ہو، بلند آواز سے ہو. ہمارے بڑے بوڑھے باپ دادا ہوٹلے پہ بیٹھ کے زور سے قرآن پڑھا کرتے تھے، محلے سے قرآن کی آواز آتی تھی، اور آج چلو تو ٹی وی کی آواز آتی ہے. تو برکت کیسے آئے گی؟ کیسے آئے گی؟ برکت کے اسباب ہی نہیں اپنے پاس. اس لیے بھائی پچھلی زندگی سے توبہ کیجئے، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیے، اور بھائی کاروبار میں دھوکہ مت دیجئے. آخری بات کہہ رہا ہوں آپ سے، شریعت دھوکے کو بالکل برداشت نہیں کر سکتا. فرمایا فلیس منا، جو دھوکہ دے نا وہ ہمارا نہیں ہے. من غش فلیس منا. آپ کو تعجب ہوگا، فرمایا یہ نماز پڑھی نا، نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیا، تو سنت پڑھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے حجرے میں چلے جاتے تھے، لیکن صحابہ ادھر ادھر ہو جاتے تھے. ایسا کیوں؟ فرمایا ہو سکتا ہے کہ امام مصلی پر ہو اور پوری مسجد کے مقتدی اپنی جگہ پر ہو، سلام پھیر چکا ہے امام اور سب سنت پڑھنے جگہ پہ کھڑا ہو گیا، اور پیچھے سے کوئی آیا، اس نے سوچا کہ آخر کی رکعتیں ہو رہی ہے اس لیے امام قرات نہیں کر رہا ہے، اور اس نے بھولے سے کہہ دیا پیچھے اس امام کے میں ظہر کی 4 رکعت پڑھتا ہوں، اللہ اکبر. پتا چلا کوئی رکوع میں جا رہا ہے، ارے بھائی کوئی تو ادھر چلا گیا، اب بیچارے نے تو دھوکہ کھایا. فرمایا تیری عبادت کا دھوکہ بھی شریعت کو پسند نہیں ہے، تیری اس عبادت کا دھوکہ شریعت پسند نہیں کرتا، تو کسی کو کاروبار میں ٹھگے، یہ شریعت کیسے برداشت کرے گی؟ ہم مسلمان ہیں، ہماری زندگی رب چاہی ہو من چاہی نہ ہو. جس دن ہماری زندگی رب چاہی بن جائے گی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی دنیا بھی آباد کرے گا، آخرت میں بھی سرخروئی دے گا، اور مرتے وقت اللہ ہم سب کو کلمہ نصیب فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں نے اس سال حج کا ارادہ کیا ہے، فارم بھرا ہے، کامیاب ہو گئے، اللہ ان سب کا جانا آسان فرمائے، ان کے حج کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بھی آئندہ جانے کے اسباب مہیا فرمائے. جن لوگوں نے کیا ہے ان کے قبول فرمائے، جن لوگوں نے نہیں کیا ہے موت سے پہلے اللہ ان سب کو حاجی بنائے، نمازی بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کلمے پہ موت نصیب فرمائے. قربانی کے اوپر ابھی وقت ہے، آپ کے امام صاحب ماہر آدمی ہیں، اب تو 1 سے 2 ہو چکے ہیں، انشاءاللہ دونوں میں مہارت ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالی نے جو کہلوایا سنوایا، میں بھی محتاج ہوں، آپ سب بھی محتاج ہیں. اللہ جانبین کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.